السلام علیکم۔ اردو تقریر علامہ اقبال۔ حکیم الامت، دانائے راز، مرد مومن، مفکر ملت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قوم، شاعری اور ایمان افروز پیغامات سے مسلمان عالم کو بالعموم اور مسلمانان ہند کو بالخصوص خواب غفلت سے جگایا۔ آپ 9 نومبر 1877 کو شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی وطن کشمیر تھا۔ آپ کے والد شیخ نور محمد نہایت پرہیزگار اور متقی انسان تھے۔ ابتدائی تعلیم ایک دینی مدرسے میں پائی اور میٹرک پاس کرنے کے بعد میرے کالج سیالکوٹ میں داخلہ لیا، یہیں سے FA پاس کیا۔ اس کے بعد BA اور MA گورنمنٹ کالج لاہور سے امتیازی حیثیت سے پاس کیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ میٹرک کے پاس کرنے کے بعد جب اقبال سیالکوٹ کے مشن اسکول میں پہنچے تو یہاں پر ان کو مولوی میر حسن جیسے فاضل اور شفیق استاد مل گئے، جنہوں نے جوہر قابل کو پہچان لیا۔ انہوں نے ان کی ذہنی تربیت فرمائی اور ان میں اسلامی ذوق پیدا کیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کو پروفیسر آرلینڈ جیسے شخصیت کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا، جنہوں نے اقبال میں تجسس اور تحقیق کی صفات کو اجاگر کر دیا۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر آپ اور پینٹل کالج اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے۔ اس کے بعد 1905 میں آپ قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی سے BA ایٹ لاء کی سند حاصل کی۔ دوستوں اور ساتھیوں، علامہ اقبال کو اپنے شفیق استاد میر حسن اور آرلینڈ سے بہت محبت تھی۔ قیام انگلستان کے دوران آپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ شعر نہیں کہیں گے، مگر آرلینڈ کے کہنے پر آپ نے اس ارادے کو ترک کر دیا اور پھر سے شعر کہنے لگے۔ جب آپ کو آرلینڈ کے انتقال کی خبر ملی تو بے اختیار آپ کی زبان سے نکلا، آہ! آج اقبال اپنی عظیم دولت اور مشفق استاد سے محروم ہو گیا۔ عزیز ساتھیوں، علامہ اقبال کی ساری شاعری میں قوم کے لیے تڑپ موجود ہے۔ آپ کا ہر شعر ملت کے لیے اصلاح کا پیغام دیتا ہے۔ کبھی وہ اسلاف کے کارنامے یاد دلا کر مسلمانوں کا لہو گرماتے ہیں، کبھی افلاک پر گمند ڈالنے کو کہہ کر نوجوانوں کی دعوت عمل پر دیتے ہیں۔ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ چھیڑ کر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دیتے ہیں۔ آپ سچے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آپ کی آنکھیں ہمیشہ پرنم رہتی تھیں۔ علامہ صاحب نے خودی پر بڑا زور دیا ہے۔ ان کی مراد تکبر یا خود نمائی نہیں ہے، بلکہ وہ قوم کسی خودشناسی سکھانا چاہتے تھے اور اس سے یہ احساس دلانا چاہتے تھے تمہارے اندر قدرت نے جو جوہر پہنا رکھے ہیں، ان کو کام میں لا کر اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ خدا تعالیٰ کے منتخب بندوں میں شامل ہو جاؤ اور عملی طور پر اللہ تعالیٰ کے اس قدر مقرب بن جاؤ کہ اس کی رحمتیں تم پر برسنے کے لیے مجبور ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خود کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آپ نے 21 اپریل 1938 میں لاہور میں رحلت فرمائی اور شاہی مسجد کی سیڑھیوں کے قریب دفن ہیں۔ وہ قوم کی اصلاح کر کے قوم کو عظیم قوم بنانا چاہتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنی بات کو شاعری کے ذریعے پیش کیا، چنانچہ ان کی شاعری نہیں، قوم کے لیے پیغام ہے۔